السلام علیکم۔ نوے جماعت کے ترجمتہ القرآن میں خوش آمدید۔ آئیے قرآن کریم کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی دلچسپ سورت القصص کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، القصص کا مطلب ہے قصہ یا کہانی، اور یہ سورت انسانی تاریخ کی ایک سب سے سبق آموز داستان بیان کرتی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا کچھ چھپا ہے۔ اس سورت کو سمجھنے کے لیے ہم اس بنیادی متن کو بنیاد بنائیں گے جو اس وقت اسکرین پر ہے۔ یہی وہ سورس ہے جس کی مدد سے ہم اس کی ساخت، اس کے مرکزی کرداروں اور ان میں چھپے لازوال اسباق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو اس سیشن میں ہم کیا کور کرنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا تعارف، پھر ہم حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصے کی گہرائی میں جائیں گے، اس کے بعد قارون کی کہانی کو دیکھیں گے، اور آخر میں ان سب سے ملنے والے جو اہم اسباق ہیں ان پر بات کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آخر اس سورت کا نام القصص ہی کیوں ہے؟ تو یہ لفظ القصص اس سورت کی 25ویں آیت سے لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب بالکل سیدھا سا ہے، قصہ بیان کرنا، یعنی ایک کہانی سنانا، اور یہ نام اس پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے کیونکہ یہ سورت ایک بہت ہی تفصیلی اور آپ جانتے ہیں ایک پوری انجام تک پہنچنے والی کہانی سناتی ہے۔ اچھا، اس سورت کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ یہ ایک مکی سورت ہے، اس میں 89 آیات ہیں، اور ہاں، سب سے اہم بات، یہ اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیں کتنا مشکل اور غیر یقینی وقت تھا وہ، اور اس پوری کہانی کے جو مرکزی کردار ہیں وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ چلیں اب آتے ہیں اس سورت کے سب سے اہم حصے کی طرف، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے سب سے طاقتور بادشاہ فرعون کی کہانی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے حضرت موسیٰ کی پیدائش سے، جو خود ایک معجزہ تھی۔ سوچئے، فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دیا جائے، اور قسمت کا کھیل دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کی پرورش اسی فرعون کے محل میں ہوتی ہے۔ پھر اللہ انہیں نبوت سے نوازتا ہے تاکہ وہ اسی ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ یہ اصل میں ایک زبردست کہانی ہے، ایسی کہانی جو ایمان کی طاقت اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا سبق دیتی ہے۔ تو یہاں دو ایک دم اپوزٹ کردار ہیں۔ ایک طرف ہے حضرت موسیٰ، ایمان، اللہ پر بھروسہ اور عاجزی کی مثال، اور دوسری طرف ہے فرعون، جو تکبر، ظلم اور دنیاوی طاقت کے نشے میں چور ہے۔ یہ صرف دو لوگوں کی جنگ نہیں تھی، یہ دراصل دو نظریات کی ٹکر تھی۔ لیکن کہانی صرف فرعون پر ختم نہیں ہوتی۔ اسی صورت میں ایک اور اہم کردار ہے جس کا نام ہے قارون۔ اگر فرعون سیاسی تکبر کی نشانی تھا تو قارون مالی تکبر یعنی دولت کے غرور کی مثال ہے۔ اور قابل غور بات یہ ہے کہ قارون کوئی غیر نہیں تھا، وہ حضرت موسیٰ کی اپنی قوم بنی اسرائیل سے ہی تھا۔ اللہ نے اسے بے پناہ دولت دی تھی، اتنے خزانے کہ ان کی چابیاں اٹھانا تک ایک پوری جماعت کے لیے مشکل تھا۔ تو وہ سیاسی طاقت نہیں بلکہ مالی طاقت اور اس سے پیدا ہونے والے غرور کی ایک زندہ مثال تھا۔ اس کی کہانی سے بھی ایک بہت گہرا سبق ملتا ہے۔ جب لوگوں نے قارون کو کہا کہ بھئی اس دولت پر اللہ کا شکر ادا کرو، تو پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے پورے غرور سے کہا، یہ سب تو مجھے میرے اپنے علم اور قابلیت کی وجہ سے ملا ہے، یعنی یہ سب میں نے خود کیا ہے۔ وہ یہ بات بالکل بھول گیا کہ اس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب اللہ کا دیا ہوا تھا، اور بس یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اور انجام کیا ہوا؟ یہی غرور اور ناشکری اس کی تباہی لے آئی۔ اللہ نے اسے اس کے تمام خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ اس کی کہانی آج بھی ہمارے لیے کھلی وارننگ ہے کہ دولت اور علم اگر انسان کو مغرور بنا دیں تو انجام برا ہوتا ہے، کیونکہ اصل طاقت اور اختیار تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو فرعون اور قارون کی ان کہانیوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ چلیے کچھ اہم نکات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی خاص مدد ہمیشہ کمزوروں کے ساتھ ہوتی ہے، جیسا ہم نے حضرت موسیٰ کے قصے میں دیکھا۔ پھر یہ کہ ہدایت صرف اور صرف اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ ایک اور بہت اہم سبق کہ یہ دنیاوی چیزیں، یہ آرام، یہ سب آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قارون کی کہانی سے ہمیں صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ اپنے علم پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک تحفہ ہے۔ اور شاید سب سے بڑا سبق کہ ہر چیز فانی ہے، سب نے ختم ہو جانا ہے سوائے اللہ کی ذات کے، تو عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے، ہے نا؟ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ فرعون کی طاقت، قارون کی دولت اور حضرت موسیٰ کا ایمان، ان سب کہانیوں کے جو موضوعات ہیں وہ آج ہماری دنیا میں کہاں نظر آتے ہیں؟ آج کے دور میں یہ کہانیاں
कितनी मुताल्लिका हैं, इस पर सोचना, इस पर गौर करना, शायद यही इस सूरत को समझने का असल मकसद है। Join us and register now for online transformation.